مسیح یسوع لوگوں کے دلوں اور گردوں کو جانچ لیتا ہے۔ جب یہودی سازشیں بنتے ہیں تو وہ ان کی سازشوں کو سمجھ لیتا ہے۔ جب لوگوں کو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے وہ انہیں پیٹ کے لیے روٹیاں دیتا ہے، جب انہیں کلام کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت انہیں تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی شخص صلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا تو اس کے منہ سے اچھے الفاظ نہیں نکلتے تھے۔ وہ یا تو لوگوں کو برا بھلا کہتا تھا یا رومی حکومت کے خلاف کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کہتا تھا، لیکن کوئی اچھا لفظ اس کی زبان سے نکلے یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے تو مسیح خداوند جیسے ہی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا وفادار بیٹا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظریں اپنی ماں کے اوپر جاتی ہیں اسے اپنی تمام ذمہ داریاں جو کہ پہلے سے یاد تھیں وہ ان کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ پہلوٹا تھا، اور جو پہلوٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کے بزرگ ہو جانے کے بعد یہودی معاشرے میں۔ تو اب وقت تھا کہ وہ اپنے پہلوٹے ہونے کا حق ادا کرے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جانے والا ہے تو وہ صلیب کے اوپر جبکہ ایک تلخ موت کے قریب ہے، وہ اس وقت بھی اپنے وفادار بیٹے ہونے کے فرض کو ادا کرتا ہے اور اپنے پیارے شاگرد کے ساتھ اپنی ماں کا ایک گہرا تعلق قائم کر دیتا ہے۔ اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کتنا وفادار بیٹا تھا کہ اپنی آخری سانسوں میں بھی وہ اپنی ماں کو نظر انداز نہیں کر پایا۔ وہ ایک یہودی تھا، اور یہودی جو تھے وہ 30 سال کی عمر سے پہلے نہ عبادت گاہوں میں بول سکتے تھے، نہ کلام کر سکتے تھے، اور نہ ہی کلام کی تلاوت کر سکتے تھے۔ اس لیے مسیح خداوند جب 6 سال کا ہوگا تو اسے یہودی عبادت گاہ میں بھیجا ہوگا کہ وہ وہاں جا کر تعلیم حاصل کرے۔ جب وہ 12 سال کا ہوا تو اس نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، اور 12 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک وہ ربیوں کی باتیں سنتا ہوگا ایک عام یہودی کی طرح۔ اور جب وہ اس عمر میں آ گیا کہ اب یہودی شریعت کے مطابق وہ تعلیم دے سکے تو پھر اس نے جا کر جو عبادت گاہ تھی اس میں یسایہ کا صحیفہ کھولا، اور جو پہلے الفاظ مسیح خداوند کی زبان مبارک سے نکلے وہ یہ تھے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ یعنی کہ وہ وفادار بیٹا تھا، وہ وفادار یہودی تھا، اور وہ وفادار نجات دہندہ بھی تھا۔ وہ ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا، اور ہم نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا، اسے مارا پیٹا، اس کے منہ پہ تھوکا، جو بھی برے سے برا انسان اس کے ساتھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اس نے ہمیں ایک ہی چیز دی، اور وہ چیز کیا تھی؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ انہیں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وفادار بیٹا ہے، وفادار یہودی ہے، وفادار نجات دہندہ ہے۔ اور ایک کمال بات ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا مسیح یسوع خداوند نہیں ہے اور اسے ہم خدا نہیں کہہ سکتے، تو یہ کیسے پتا چلا کہ مسیح یسوع لوگوں کے دلوں اور گردوں کو جانچ لیتا ہے؟ جب یہودی سازشیں بنتے ہیں تو وہ ان کی سازشوں کو سمجھ لیتا ہے۔
جب لوگوں کو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے وہ انہیں پیٹ کے لیے روٹیاں دیتا ہے، جب انہیں کلام کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس وقت انہیں تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی ضرورت کیا ہے اور وہ دے کچھ اور رہا ہے۔ اور آپ نے یقیناً مرکز کی انجیل میں وہ واقعہ پڑھا ہوگا جس میں مسیح خداوند گھر میں بیٹھا اپنے شاگردوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اور چند لوگ کھپریل پھاڑ کر اوپر سے ایک بیمار کو لٹکاتے ہیں، اور مسیح خداوند اس کو تعلیم نہیں دیتا، مسیح خداوند اس کو شفا دیتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے۔ جس کی تعلیم ضرورت ہے اس نے اس کو تعلیم دی، جس کی خوراک ضرورت ہے اس کو اس نے خوراک دی، جس کی شفا ضرورت ہے اس نے اس کو شفا دی۔ ارے اس سے زیادہ کون انسانوں کو جان سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی زندگی میں بہت سے کام کیے۔ جب وہ بچہ تھا اور ابھی یہودی اعداد و شمار کے مطابق بالغ نہیں ہوا تھا تو وہ اپنے گھر میں یوسف کے ساتھ کام کرتا رہا۔ جب وہ بالغ ہو کر خدمت کی عمر میں آیا تو اس نے خدمت کرنی شروع کر دی، اور خدمت کے 3 پہلو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ وہ لوگوں کے لیے روٹی کا انتظام بھی کرتا تھا، شفا کی انتظام بھی کرتا تھا، اور کلام تو وہ خود تھا، اس لیے جہاں کلام کی ضرورت ہوتی تھی وہ انہیں ضرور سکھاتا بھی تھا، بتاتا بھی تھا، اور بشارت بھی دیتا تھا، اور استاد کے طور پر انہیں تعلیم بھی دیتا تھا۔ دنیا میں آپ 3 طرح کے لوگ دیکھیں گے۔ ایک وہ جو کچھ نہیں کرتے، دوسرے وہ جو بہت سے کام کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو زندگی میں کوئی ایک آدھ کام کرتے ہیں۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کسی ایک کام کو شروع کرتے ہیں، کسی نوکری کو، کسی جاب کو، یا کسی بھی ایک کام کو شروع کرتے ہیں اور ساری عمر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور کر ہی نہیں پاتے، وہ بس اسی کام میں کہتے ہیں پوری زندگی نکل جائے بس کافی ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے لوگ سرکاری نوکریوں کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، محنت ہی سرکاری نوکریوں کے لیے کرتے تھے۔ اور میں جب پنجاب کے نواحی گاہوں میں جاتا ہوں، خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب ہے، تو وہاں آج بھی لوگ سرکاری نوکریاں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں جتنے بھی ہیں یہ سارے سرکاری ملازم ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے کہ تمہارا ہر بندہ سرکاری ملازم ہے؟ پھر مسیح شیراں نوں نوکری نہیں لب، چونکا چ کھلو کھلو کے بیچارے نوکری لب دین، ہے کہ نہیں؟ اور ان کو نوکری نہیں ملی۔ اتنے محنتی ہمارے بچے سارا سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں کہ کاش کہیں سے نوکری مل جائے، ان کو نوکری نہیں ملی۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہاں نوکریاں کیوں ملتی ہیں؟